الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا ومولانا محمد من السلام. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إني أسألك باسمك العظيم ورضوانك الأكبر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. برادران اسلام، اللہ جل مجدہ میرا اور آپ کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح فرمائے کہ ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارا سارا جسم اس کو پڑھتا ہوا اس دنیا سے رک سکتا ہے، اور کل قیامت کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے. حضرت ڈاکٹر پروفیسر پیری طریقت جناب عبدالغنی صاحب دامت برکاتہ نے مجھے یاد فرمایا، مجھے دعوت دی حسن ظن کی بنیاد پر، تو میں نے ان کی دعا پر لبیک کہی اور حاضر ہو گیا. گزشتہ سال بھی آنا تھا لیکن کسی وجہ سے بھی نہیں آ سکا. ان کے ملفوظات، عارفانہ کلام، نورانی کلام آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حسن ظن اللہ کے اوپر اور حسن ظن اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ عبادت ہے. سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن ظن کو قبول فرمائے. باقی رہا میں اللہ تعالیٰ کا ناتوان اور مسکین بندہ ہوں، بہت معمولی انسان ہوں، کوئی شوق ذوق نہیں ہے. اور یہ اشارہ انہوں نے فرما دیا، صحیح فرمایا، اور آپ لوگوں کو دیکھ کے میں خوش ہوا. اللہ کریم جل مجدہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، کثرت ذکر کی توفیق، کثرت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں واعظ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے آپ کے لیے، لیکن جس طرح اللہ نے چاہا اسی طرح ہوگا. یہ ارادہ میرا اسی طرح ہے. یہ ارادے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. عرفنا اللہ بفصل القضاء، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے ارادوں کو ٹوٹنے کے ساتھ. ارادے ٹوٹ جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مالک موجود ہے جس کی حکومت قلوب کے اوپر ہے. اللہ کرے کہ اللہ اس کے رسول کی حکومت میرے اور آپ کے دلوں پر ہو جائے. حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ نے بہت اچھا بیان کیا، مختصر چند منٹوں میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے. میں شاید اس طرح نہ بیان کر سکوں، تاہم یہ ضرور بتاؤں کہ سلسلہ عالیہ شاذلیہ یہ اصحاب الاحوال، یہ اصحاب القلوب ہے، اور یہ اخص الخواص ہے. اور بلا شک و شبہ جتنا درود مبارک انہوں نے لکھا اور پڑھا ہے،
آپ اگر مطالعہ کریں مکمل، آپ کے پاس بے شمار کتب ہوں تصوف کی، اوراد کی، ادعیہ کی اور درود کے اوپر، تو آپ کو آخر میں یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے بہت کچھ ان کا خاصا ہے، ان کے خصوصیات ہیں، امتیازی خصوصیات انہوں نے اشارے کیا ہے، ان کا امتیازی خصوصیات بھی میں سنائے دیتا ہوں۔ اور سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، یہ میرے دادا مرشد ہیں۔ میرے سلسلہ میں میرے پاس سلسلے ہیں کئی، ان میں سے پہلے سلسلے کے اندر میرے دادا مرشد ہیں، اور جس کتاب مبارک کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، الحمدللہ والشکر للہ، بڑے شوق ذوق کے ساتھ، تقریباً 30 برس ہو چکے ہیں جو میں یہ کتاب میں نے مطالعہ کی اور پڑھا ہے، ایک ایک حرف اس کا پڑھا ہے، اور دیگر بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں بہت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضوری گزرے ہیں، یہ حالت بیداری انہوں نے دیدار کیا ہے۔ ان کے مرشد کریم حضرت امام محمد فاسی الحسنی الحسینی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، اور ان کا صلات ہے اسی کتاب سعادت الدارین کے اندر موجود ہے، یاقوتۃ الفریدہ اس کو کہتے ہیں، اس کی کئی شرح بھی ہے۔ اور آپ نے یہاں تک کہ میں بہت سنا چکا ہوں دوستوں کو، یہ بات میری زبان سے نہیں سنی میرے دوستوں نے، کہ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ غاروں میں بٹھا کر اپنے درویشوں کو خلوت میں بٹھا کر 1 ہفتے 15 دن کے اندر حضور کی بارگاہ تک پہنچا دیتے تھے۔ حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ، آپ کی بیوی مبارکہ کو 80 مرتبہ دیدار ہوا ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، جس شخص کو ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو انشاءاللہ وہ دوزخ بھی نہیں جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا دیدار کیا خواب میں، لن يدخل النار، وہ دوزخ بھی نہیں جائے گا۔ اور میں اپنے بزرگوں سے مدینہ طیبہ طاہرہ میں بارہا یہ سنا ہے، اور سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی ایک صاحبزادی مبارکہ ہے، ان کی 11 برس عمر تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کا نکاح سید المرسلین نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بلند مقام تھا، یہ شاذلی تھے۔ ان کے مرشد محمد فاسی الحسنی الحسینی جس وقت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوتے تو سلام پیش کرتے اور حضور کی طرف سے جواب نصیب ہوتا۔ یہ سلسلہ یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بولتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے وہ کچھ کمزور لوگوں کی زبان سے کہ شاذلی سلسلہ کون سا ہے جی، یہ تو کوئی سلسلہ نہیں۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے شاذلیوں کے عظیم المرتبت کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اس نے بھی کہا جی کہ شاذلی تو کوئی سلسلہ نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ مغربی حضرت پڑھ چکے ہوں گے، اچھی طرح آشنا ہوں گے جی۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ مراکش میں آرام فرما ہے، میں مسکین ان کی زیارت بھی کر چکا ہوں وہاں جا کر مراکش میں۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ مغربی دنیا میں ایک عجیب و غریب ولی گزرا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ 10 شاذلیوں نے میری تربیت کی ہے، اور ان میں سے آخری ولی جو تھے وہ وقت کے غوث تھے، اور وہ بھی شاذلی تھے، اور یہ بھی شاذلی ہے۔ یہ امی تھے، 15 پارے قرآن شریف پڑھے ہوئے تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی درس نہیں، کچھ، صرف 15 پارے قرآن مجید بھی پورا نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن سچے اور سچے تھے، یعنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور صوفیاء کرام برکت کے لیے ان کی کتاب اپنے خانقاہوں میں رکھتے ہیں، اور دنیا میں تصوف کی بے شمار کتابیں، میں بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، میں بہت پڑھا ہوا ہوں، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر اور فساد سے بچائے، کیونکہ نفس شیطان ہر وقت تاک لگا کر بیٹھا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک میرا ذوق رہا ہے،
ذوق ضرور ہے اب بھی اور پہلے بھی تھا، اور باقی ذوق ختم ہو گئے، لیکن اوراد وظائف اور تصوف کی کتابیں کبھی کبھی تھکتا ہوں تو اٹھا کر پڑھتا ہوں، اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ علماء کی توجہ ادھر نہیں ہے صوفیاء کے علاوہ، اور تصوف کی کتب اوراد وظائف کی کتابیں بے شمار ہیں، اکثر جو ہے وہ مخطوطات ہے، قلمی نسخے ہیں، مطبوع کم ہے، الحمدللہ دیکھی ہے، لیکن یہ کتاب صوفیاء فرماتے ہیں عجیب و غریب ہے، اس میں صرف سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک باقی حکومت بتائی گئی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص بیان کیے گئے جو تصوف کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتے۔ اس لیے اہل مدینہ منورہ، اہل مکہ مشرفہ اور دیار عربیہ کے اندر ہر فقیر اور ہر خانقاہ کے اندر یہ کتاب تبرک کے طور پر رکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا اقتباس اس کا سناتا ہوں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ 21 سال تک خلوتیں کرتے رہے، چلے طے کرتے، ورد وظائف کرتے رہے، دروشی پڑھتے رہے۔ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جہاں بھی سنتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی بڑا کامل ولی ہے تو اس کی زیارت بھی جایا کرتا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک فقیر ایسا ہے جو 30 دن تک خلوت میں رہتا ہے، اور 30 دن میں ایک دن لوگوں سے ملتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے۔ فرماتے میں بھی چلا گیا، ذرا غور سے سنیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ فرماتے میں بھی گیا، جب بیٹھا تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ یہ جو سوال کر رہا ہے اس کا جواب یوں ہے کہ جس طرح ایسے ہے کہ حضور پر نور کی ازواج مطہرات 9 تھی، ان میں سے حضور انصاف نہ کرے، ایک کو زیادہ عطا کرے دوسرے کو کم عطا کرے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں یہ فقیری تو درکنار، اس شخص کے پاس تو ایمان بھی نہیں، یہ تو ایمان سے خالی ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے چلیے۔ مقصد یہ ہے کہ فرماتے پھر خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام نے کچھ مجھے عطا کیا، اور 10 ولیوں کا ذکر کیا کہ وہ میری تربیت کرتے رہے، بہت زمانہ مجھے پتہ نہیں چل سکا، مختلف شکلوں میں میری تربیت کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو میرے مرشد تھے جو نفس اور شیطان کے حملوں سے مجھے بچانے کے لیے اور ظلمات سے بچانے کے لیے میری تربیت کرتے رہے۔ یہ بڑا کٹن اور دشوار راستہ ہے تصوف کا، بہت دشوار تھا، اس کی گھاٹیاں اتنی خوفناک ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور آپ شاید توجہ نہ کریں گے، شوق سے سنیں گے، کیونکہ صوفیاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور صوفی لوگ کافی بیٹھے ہیں، آپ بھی راہی ہیں اسی کے، آپ سالکین میں شمار ہوتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا میں سنائے دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے انوار ہیں جو یک دم نہیں آتے کسی کے پاس۔ پہلے اس شخص کو بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، ریاضتیں مجاہدات کرنے پڑتی ہیں، اس کو امراض لاحق ہوتے ہیں، اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے اپنے بگانے دشمن کر دیے جاتے ہیں، بہت کچھ، یہاں تک کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اس دنیا کے ساتھ، اور پوری طریقے سے تلا قما ہو جائے اس کا باطن میں، اس وقت جا کر حضور کو نور کا نور اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ خواب کی حالت میں، بیداری کی حالت میں داخل ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے اگر یکدم آئے تو یا وہ آدمی نصرانی ہو کے مر جائے یا یہودی ہو کے مر جائے، اور وہ نور اس کو جھلس کر رکھ دے۔ اس لیے طاقت یہ بہت مشکل مقام ہے، پہلے خواب میں دیدار اور کثرت سے، پھر آخر میں جا کر بیداری میں ہوتا ہے۔ یہ سیدی عبدالعزیز دباغ مغربی الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ بیداری کی حالت میں دیدار کرتے رہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرا حال کیسے ہوا، یہ میں کیسے اس مقام پر پہنچا، 21 سال تک میں کرتا رہا پڑھائی، یہ وہ ہوتے ہوتے حضرت سیدنا عبد الرؤوف برناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وقت کے غوث تھے، پھر فرمایا آخر تربیت میری ان کے حوالے ہوئی تو میرے اندر بجلیاں چمکی۔ یہ میرا خیال یہی سنائی دوں کافی ہے
یہ سراسر نور، سراسر حال، سراسر شوق اور ذوق ہے، اور میری مالک و مولا محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص ہے، اور ایسی عظمت و جلال ہے جو دوسری چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ بیداری بھی سارے غوث کو تم دیدار کرتے ہیں، اور سب کا حال یہی ہوتا ہے۔ میں نمونے کے طور پر ان کا میں ذکر کرتا ہوں، اور جو ان کا حال ہوا اس سے بھی زیادہ لوگوں کا سخت ہوتا ہے۔ کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 40 سال اسی میں رہتے، جب جا کے اگر کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، اللہ کی ان پر رحمت ہو، سرکاری مدینہ خود توجہ فرمائے تو بشرف ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ مبارکہ نے مجھ سے کہا کہ ناشتہ بنانا ہے، آپ مچھلی لے آئے فلاں جگہ سے، فلاں دکان سے تیل اور مچھلی لے کے آئے۔ فرماتے ایک زیارت ہے، اس زیارت کے قریب جب میں پہنچا تو ایک دھواں سا میرے جسم سے نکلنا شروع ہو گیا، اور چیمٹیاں نکلنی شروع ہو گئی میرے جسم سے، سوئیں چھپنی شروع ہو گئی، اور مجھے سخت مراکش گرم ہے، رباط دارالخلافہ ہے مراکش کا، وہ ٹھنڈا ہے، فاس ٹھنڈا ہے، مراکش گرم ہے۔ میں رباط بھی گیا ہوں، مراکش میں بھی گیا ہوں، تو مراکش چونکہ گرم علاقہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں سخت گرمیوں کو میں مجھے سردی لگ گئی، میرا جسم کانپنے لگ گیا، اور میرے دانت بجنے شروع ہو گئے، اور میں رو پڑا تو میرے اوپر تو موت آ گئی۔ فرماتے میں گر پڑا تو بجلیاں جو میرے اندر چمکی وہ حضور علیہ السلام کے نور کا پرتو تھا۔ ہاں جی، وہ جب اس سے میں نے خوف کے بارے آنکھ بند کر دی کہ بجلی ختم ہو جائے، اور تیز ہونی شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بجلی کیسی چمکی کہ مجھے زمین کا کونا کونا نظر آیا، سمندر کی مخلوق نظر آئی، بر کی مخلوق نظر آئی، اور لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ نظر آیا، کوئی عبادت کر رہے ہیں وہ نظر آئے، کوئی گناہ کر رہے ہیں وہ نظر آئے، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں وہ نظر آئے، اور زمین کی نیچے طبقے تک نگاہ گئی، پھر آسمان میں گئی، اور کئی گھنٹے میرا یہ حال رہا، پھر وہ نور رک گیا۔ پھر یہ حال ہوتا تھا کہ رات دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ وہ بجلیاں چمکتی اور رک جاتی، چمکتی اور رک جاتی، 5 6 7 مرتبہ یہ میرا حال رہتا۔ فرماتے 6 ماہ تک وہ بجلیاں چمکتی رہی۔ 6 ماہ کے بعد وہ سارا نور میرے دل کے اندر رک گیا، دل کے گیا، اور اس نور سے میں اپنے پیچھے کے حصے کو دیکھتا تھا، اس نور سے اپنے دل کو بھی دیکھتا تھا، اپنے جسم کے ایک ایک رگ کو بھی دیکھتا تھا۔ جتنے مومن مسلم کوئی میرے سامنے آتا اس کا سارا باطن میرے سامنے ہوتا تھا۔ جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا اسی طرح عرش معلق پر نگاہ بن جاتی، کیونکہ فرماتے میں نے عرش معلق کو بھی دیکھا، عرش معلق کے گرد جو فرشتے تسبیحات تعلیلات میں مشغول ہیں ان کو بھی دیکھا، اور جنت کو بھی دیکھا، جنت کا میوہ بھی کھایا، جنت کا پانی بھی پیا، دوزخ بھی دیکھی، دوزخ میں چیخنے والوں جلنے والوں کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن آخر میں خوف میرے دل سے سارا ختم ہو گیا، سرور ہی سرور، لطف ہی لطف، ذوق اور شوق اتنا تیز کہ میں کہوں میں ہر وقت حضور علیہ السلام کو دیکھوں۔ ہوتے ہوتے فرماتے ہیں جب میرا وقت قریب آیا حضور کی دیدار کرنے کا، تو سیدی عبدالرؤف برناوی نے ایک کھیل کھیلی میرے ساتھ، اور یہ بھی سن لے کہ اولیاء کیسے ہوتے ہیں، اور اولیاء کو تصرف کی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، اور ابدال جو ہے ابدال بڑے اونچا مقام ہے، ابدالوں کی دل کی طاقت سیدنا جبریل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، میں شاید وہ حدیثیں نہ پڑھ سکوں ابھی، تو غوث کتب کا رتبہ تو اس سے بھی آگے ہے، مگر یہ بھی بتا دوں کوئی انکار کرے یا اقرار کرے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اس نے ایک نظام مقرر کیا ہے، اس کو ٹھکرا ہم نہیں سکتے، یہ میری اور آپ کی بنی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ایسا بنایا ہے، اور یہ رہیں گے قیامت تک رہیں گے، پہلے بھی تھی آج بھی یہ آئندہ بھی ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبدالرؤف برناوی نے میرے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ میں پھر باہر نکلا تو ایک حسین ترین عورت
خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر رہی ہے، فاخرانہ لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے لت پت، مجھے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو فلاں سید زادہ ہے، میرا نام لے کے پکارتے ہیں، تو سب زادہ ہے، تو سید زادہ ہے، تو سید ہے، اور میں بڑی دکھی عورت ہوں، میں بڑی غمناک عورت ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو تو دور کر، اے میرا ساتھ کر ہے، اس قبر میں میرے ساتھ چل، میری فریاد سن اور اس مشکل کو حل کر۔ آپ فرماتے مجھے اتنی شرم حیا آئی کہ میں دوڑ پڑا، وہ میرے پیچھے دوڑ پڑی، میں مسجد میں داخل ہو گیا، بہت لمبا قصہ ہے، پھر باہر نکلا، دیکھا کہ کوئی نہیں آگے پیچھے، پھر چند قدم چلا تو پھر پیچھے سے آواز دی کہ صاحبزادے سن میری بات، پھر دوڑ کے ایک دوست کے گھر داخل ہو گیا، 5-6 مرتبہ ادھر ادھر دوڑتے دوڑتے بالآخر میں گر پڑا، تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ خاتون مجھے اپنے بغل میں لے رہی ہے، بغل میں لیا اور یہاں بوسہ دیا تو دیکھا میرے مرشد ہے سیدنا عبدالرؤف برگاوی رضی اللہ تعالیٰ اشاذلی وقت کے فوز، اور مسکرائے اور فرمایا یہ تو ہے نا ہیلا میرا، لیکن سید زادے آپ کو بڑا میں نے پاک اور بلند پایا، ہاں ہاں ہاں، آپ کا قلب مبارک، آپ کے دل مبارک کے نیچے میری تھوڑی سی سرخی دکھی تھی، میں نے کہا کہیں یہ کوئی عورت کا حصہ تو نہیں ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے میں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ ویسے نہیں ہے، فقیری اس طرح نہیں مل جاتی، بڑے دکھ اٹھانے ہوتے ہیں۔ دوسرے روز فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا کہ میری نگاہ مراکش سے روز اطہر دیکھا، مراکش سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اطہر مدینہ منورہ کا دیکھا، اور وہاں سے ایک نور طلوع ہوا، وہ تیز نور، وہ میری طرف آیا، آتے آتے مجھے گھیر لیا، جو گھیر لیا تو دیکھا تو سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے سینے سے لگا لیا، بس جب سینے سے لگایا تو سیدھے عبدالرؤف برناوی آئے، فرمایا آج آپ کا ہاتھ اور آپ کا دل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا ہے، اب آپ پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، صرف رسول اکرم کا حکم چلے گا، اور میری ڈیوٹی ختم، میں اب جا رہا ہوں واپس۔ فرماتے اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ یہ سیدھی عبدالعزیز دباغ مغربی، یہ بھی شاذلی ہے، شاذلی سلسلے کے مرشد اول یہ کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بلند سلسلہ ہے۔ شاذلی کے مرشد اول سیدنا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے تمام علوم عارف اپنے نانا کریم محمد الرسول اللہ سے اور اپنے والد کریم حضرت سیدنا علی سے لیے، یہ سلسلہ ہے آپ کہ امام حسن علیہ السلام سے آتا ہے، لیکن اس کی تشہیر جو ہوئی وہ عبدالسلام بن مشیخ سے اور سیدھی ابوالحسن شاذلی سے ہوئی، اور مشہور ہوئے کیونکہ شاذلہ ایک شہر کا نام ہے مراکش میں، وہاں کے رہنے والے تھے سیدنا ابوالحسن، اور ان کا انتقال مصر کے آخر میں وہاں پر ہوا ہے، اور وہاں انتقال آپ نے فرمایا۔ تو شاذلی سلسلے کے خصائص یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جو کامل شاذلی کس کو کہتے ہیں، خود ان کے اپنے فیصلے ہیں، فرماتے کامل شاذلی وہ ہے جو بیداری میں حضور کا دیدار کرے، کامل شاذلی وہ ہے جو لوح محفوظ کو اول سے اخیر تک پڑھے، مطالعہ پورا کرے، وہ کامل شاذلی ہے۔ اور درود ان کے ورد کیا ہیں؟ کثرت سے درود پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور استغفار، یہ اساس ہے، اصول ہے، اور باقی بھی کرتے، اور یہ قادریہ اور نقشبندیہ کے قریب ہے، قادری اور نقشبندیوں کے بین ہیں۔ ہاں جی، شریعت مطہرہ کی پابندی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شعار ہے، اور اتباع کے ساتھ وہ سب سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ 50,000 30,000 20,000 25,000 اور 70,000 بار تک کلمہ طیبہ یا دروشی پڑھتے ہیں، اور
شاذلی سلسلوں میں بھی تعارف چاہتے ہیں تو دنیا میں کون نہیں جانتا امام شرف الدین بوصیری کو. امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ اسکندریہ میں ہیں. 2 مرتبہ مشرف ہوا ہوں آپ کی زیارت سے بھی. جی اسکندریہ مصر کے اندر. امام شرف الدین بوصیری شاذلی ہے. یاقوت العرشی شاذلی اور عطا اللہ اسکندری شاذلی سے آپ نے فیض لیا ہے. اور درود کے اعتبار سے اہل مدینہ منورہ کا طریقہ ہے کہ وہ میلاد بہت کرتے ہیں. میں تو شامل ہوتا رہا الحمدللہ، ابھی تک کرتے ہیں. ہر پیر کی رات اور ہر جمعے کی رات میلاد ہوتا ہے. عبدالخراشی پورا پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی خوشی کے موقع پر وہ میلاد مناتے ہیں. اور کچھ قبریں متعین ہیں جن قبروں میں صرف میلاد ہوتا ہے. پہلے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. تو اہل مدینہ منورہ کے بچے جو ہے وہ سب سے پہلے عبدالخراشی حفظ کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ دلائل الخیرات. تو دلائل الخیرات کے سب سے بڑے شیخ جو چلے آتے ہیں جن کو شیخ الدلائل کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہے. پہلی بھی تھے، آج بھی ہے. تو دلائل الخیرات ایک مجموعہ ہے درود پاک کا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اس کا ورد کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہندو پاکستان میں بھی اس کو طبع کیا، اس کو علماء دیوبند نے بھی طبع کیا اور پڑھا ہے، اور بریلویوں نے بھی طبع کیا ہے اور پڑھتے ہیں، اور باقی عرب کے اندر تو بہت زیادہ. دلائل الخیرات جو مجموعہ ہے اس کے مصنف سیدی محمد بن سلیمان جزولی ہے. اور میں بھول نہ جاؤں صلاۃ الفاتح انشاءاللہ آپ کا حکم ہے، اور برکت تو ان شاذلیوں کی ہے جنہوں نے اس کا زیادہ ورد کیا ہے. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان بزرگوں کی برکت سے جنہوں نے کثرت سے یہ ورد پڑھا ہے، آپ سب کو اس کی اجازت. میرا محبوب یہ ورد ہے الحمدللہ. میں خود بھی پڑھتا ہوں. بسم اللہ ماشاءاللہ. میرا یہ ورد ہے، میرے دوست سنتے رہتے ہیں. میں برکت کے لیے اس کو پڑھتا ہوں تاکہ اس کی برکت سے میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے. جی بسم اللہ دروشی پڑھیے گا. بسم اللہ. حضرت صاحب نے آپ کو تعارف کرایا ہے کہ حضرت محمد بکری یہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آپ نے پڑھا ہے سب سے پہلے. نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح ہے روایت، مگر امام نبہانی ہی کی تحقیق ہے اور کچھ دوسرے بزرگوں کی بھی کہ سب سے پہلے اس کو حضور غوث اعظم نے پڑھا ہے. صلاۃ الفاتح حضور سیدنا و مرشدنا و قدوتنا الی اللہ و رسول ہی حضور غوث الاعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا کی طرف 100 صیغہ درود کا منسوب ہے، جن میں سے یہ درود بھی ہے. اب اس کے بعد جو مشہور ہوا ہے سب سے زیادہ اس کی تلاوت جو کی ہے وہ حضرت محمد بکری صدیقی رضی اللہ تعالی نے کی ہے. اس لیے اور ان سے بھی زیادہ پھر اس کو سیدنا احمد تیجانی نے پڑھا ہے. اور سیدی احمد تیجانی الحسنی الحسینی الشاذلی التیجانی گزرے ہیں. یہ شاذلی سلسلے کی شاخ ہے تیجانی سلسلہ. یہ سلسلہ بھی عرب میں بہت مشہور ہے، اور ان کی کچھ خصوصیات ایسی ہے جو آپ کو 1400 سال کے ولیوں میں نظر نہ آئیں گی. ہاں جی سیدھی احمد تیجانی. پہلے تو مجھے بھی نفس نے روکا، نفس تو ساتھ ہوتا ہے نا جی. جب میں نے کتاب پڑھی کو تھوڑا بہت تو ان کو گفتگو پڑھی تو مجھے شک ہونے لگا. بہت پہلے کی بات ہے، پرانی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے. لیکن الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ پاک نے ہدایت عطا کی، میری رہنمائی فرمائی. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں نے ان کی کتاب کا خوب مطالعہ کیا، پڑھا، بہت پڑھا. جواہر المعانی ان کی کتاب مبارکہ ان کے خلفاء نے لکھی ہے، اور ان کے اوراد وظائف اس میں بیان کیے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ ایک تو دلائل خیرات قرآن مجید کے بعد گناہوں کو مٹا دینے والا، گناہ کو بالکل جلا دینے والا، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ قرب عطا کرنے والا جو ورد ہے وہ دلائل خیرات ہے. جی دلائل خیرات کی بڑے خصائص ہے.
اور اس کے علاوہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حزب السیفی پڑھی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حزب السیفی، جس کو حرز الیمانی کہتے ہیں اور حزب السیفی بھی کہتے ہیں، حرز الیمانی، حزب السیفی سب سے پہلے سیدنا علی نے پڑھی ہے، اور سیدنا علی کے بعد حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد سیدنا احمد تیجانی نے بہت زیادہ اس کا ورد کیا ہے۔ یہ بھی وہ ورد ہے جو کچھ نہیں چھوڑتا، ہاں جی، اور علائق نفسانیہ، وساوس اور حوادثات اور وہ جتنے حجابات ہیں اللہ اس کے بندے کے درمیان یا اس بندے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، وہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی بہت اونچا ورد ہے، حزب السیفی اور حزب الجمانی، یہ دونوں نام ہیں اس کے۔ اس کو بھی شہنشاہ بغداد نے بہت پڑھا ہے، بلکہ محمد غوث گوالیاری رحمہ اللہ نے جواہر الخمس کے اندر فرمایا کہ میں 13 سال تک پہاڑوں میں ذکر کرتا رہا، کوہساروں میں رہا، ہاں جی، افغانستان اور پشاور کے قریب کے جو پہاڑ ہیں یہاں بھی وہ عبادت کرتے رہے، 13 برس تک پہاڑوں کے اندر چھپے رہے، اور آخر میں ان کو حزب السیفی ملی۔ فرمایا افسوس حزب السیفی مجھے پہلے مل جاتی تو اسی کو پڑھ کے تو میں یہ مراتب حاصل کر دیتا، اتنی محنت جو مجاہدہ کیا ہے تو یہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب ورد ہے۔ تو حضرت امام سیدی احمد تیجانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ صلاۃ الفاتح کے بارے میں فرماتے ہیں، بڑے فضائل بیان کیے، اور کہا مجھے جتنے کمالات ملے ہیں اس درود کی برکت سے ملے ہیں۔ اور وہ کیا کمالات ہیں کہ فرماتے ہر جمعہ میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ پڑھتا ہوں، اور ہر پیر کے روز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ملکوت السماوات والارضین کا سیر کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے جمعے کے روز یا پیر کے روز، جمعہ شریف کی رات یا پیر کی رات مجھے دیکھ لیا، اس پر دوزخ خراب ہو جائے گی۔ پوچھا گیا جی کیا وجہ آپ کو دیکھنے سے کیا؟ فرماتے اس کی وجہ یہ کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ سید المرسلین کا دیدار کر رہا ہے، کیونکہ میں اس وقت حضور کے ہمراہ ہوتا ہوں۔ ان کی خصائص یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے میرے ہاتھ میں بیعت کی اس کا حساب کتاب دنیا میں ختم ہو گیا ہے، دوزخ میں جانا تو درکنار، اس کا حساب کتاب بھی قیامت کو نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا جی کو گناہ بھی کیا، فرمایا کہ نہیں 1000 گناہ کیا ہو، صلاۃ الفاتح کے نور اور برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے گناہ اور اس کا حساب کتاب میں نے ختم کرا دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے سید الوجود، یہ کلمہ سید الوجود کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سیدی عبدالعزیز دباغ بھی، یہ شاذیوں کا خاصہ ہے، اور شاذیوں کا خاصہ یہ بھی ہے جس کو حضرت امام جعفر القطانی، الادریسی، الحسنی، الحسینی، یہ بہت عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں، مراکش کے بہت بڑے دنیا کے بڑے اونچے محدث شیخ الحدیث گزرے ہیں، جن کو اپنے بیگانے مخالف موافق سب مانتے ہیں کہ ایسا محدث اس صدی میں کوئی نہیں گزرا۔ اور آپ ریاض الجنت میں کئی برس ریاض الجنت میں مسند امام احمد بن حنبل کا درس دیتے رہے، تو جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تو فرماتے میرے جد امجد، یہ سروج شریف جو سن رہی اور بیٹھے ہیں انہوں نے فرمایا ہے۔ سیدی جعفر القطانی نے بھی یہ تشریح فرمائی ہے کہ وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور دوزخ سے آزاد ہونے کے لیے پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کا ورد ہے، ساتھ سیدنا پڑھتے ہیں، اور تمام شاعری جہاں بھی آپ دیکھیں گے سنیں گے قادری شاعری عربوں میں اسی طریقہ ان کا لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی خصائص میں ایک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگتی ہے جس میں اولیاء اللہ بھی جمع ہوتے ہیں، اولین آخرین کے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں،
اور خود بذات خود سید المرسلین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور زیادہ تر کچاری آپ کی محفل غار حراشی میں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پر ہوتی ہے جس ٹائم پر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور پیر کے روز صبح کے وقت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب جو ہوگا قیامت تک وہ شاذلی رہے گا۔ ہاں، آپ کے سامنے بیٹھ کر جو آپ کے ارشادات فرمودات طلب بند کرتا ہے وہ شاذلی ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب مقصد یہ ہے کہ اصحاب احوال ہیں یہ لوگ، اصحاب قلوب ہیں یہ لوگ، اور ان کا شوق سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں اور وہاں تک پہنچ جائے، ہاں ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، اولاد قربان ہو جائے، خود قربان ہو جائے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے لیے بہترین ان کا ورد، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، وہ درود مبارک ہے۔ درود بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، انہوں نے سچ فرمایا ہے، اور صرف امام نبہانی کی تصنیفات ہی بہت زیادہ ہے۔ اور آج آپ کو جو کتاب ملے گی، لوگ درود کی کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ کچھ لکھ چکے ہیں، تھوڑی سی میں نے بھی دیکھی ہے، تو وہ خوش اچین ہیں اسی سے، حضور امام نبہانی کی کتابوں سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہے، وہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، بہت کچھ جو ہمارے تک پہنچی ہے، کچھ نہیں پہنچی ہے۔ تو انہی کے آگے ایک سلسلہ خلوتیہ ہے، ایک تیجانی ہے، ایک خلوتی، یہ بھی شاذلی کی شاخ ہے۔ یہ سارے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں، اور عرب شیب میں چونکہ یہ زیادہ ہیں، اور مدینہ طیبہ طاہرہ مکہ مشرفہ ان کا زور رہا ہے اور غلبہ رہا ہے، اکثر یہی تھے، اور اسی طرح۔ لیکن آج اس وقت حاضر میں ترویج سب سے زیادہ جو دنیا میں ہے سلاسل میں، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہے۔ جی، نقشبندی سلسلہ عربوں میں جہاں نہیں تھا اب وہاں بھی پہنچ گیا ہے، پاکستان میں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اور سلسلہ عالیہ شاذلیہ قدس اللہ اسرارہم، وہ تو عربوں میں پہلے سے موجود ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھے، اور اللہ پاک کا فضل اور کرم اور رحمت، میں مسکین عاجز اس قابل نہیں، لیکن اللہ پاک کا اپنا کرم، اس کا اپنا انعام، اس کی اپنی مرضی، اللہ الصمد بے نیاز بھی ہوا۔ ہاں، وہ تو قلوب کو دیکھتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب میں تو نہیں جانتا میرا دل کیسا ہے، اور میں یہ چاہتا میری دل میرے قبضے میں رہے، میں یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے دل کے اوپر نفس یا شیطان کا قبضہ ہو۔ میں واللہ العظیم میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اس وقت رخصت ہو جاؤں جس وقت محمد الرسول اللہ کے دست مقدس میں میرا دل مکمل طور پر ان کے قبضے میں آ جائے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ۔ اللہ پاک اس اسم ذات، اس اسم اعظم، اسم مبارک کا نور اور اخلاص مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ اسم ذات اللہ جل جلالہ اس طرح پڑھو کہ تمہارے دل میں کچھ نہ ہو، تمہارے دل میں بھی کچھ نہ ہو، صرف وہی رہے جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور آخری درخواست محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک تحفہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ آپ ذاکرین کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں اور سالک ہے،
اور چاہتے ہیں، اور میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دل کو بیدار کرو۔ میرے دوستوں کو پتہ ہے میں اسی پر زور لگاتا ہوں اور سناتا، لیکن اب وقت گزر چکا ہے کافی۔ دل کو بیدار کرو۔ پہلے دل ذکر کرتا ہے، پھر روح ذکر کرتا ہے، پھر ذکر خفی ہے، اخفا ہے، سلطان الاذکار ہے۔ یہ تمام کے تمام اذکار دل کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ نہیں کہ دل کے بعد روح الگ اور دل الگ، دل کے ماتحت ہے۔ دل جس وقت روح کے ماتحت آ جائے، عام لوگوں کا دل جب تک ظلمت میں ہے، اس کے اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو وہ شیطان کے قبضے میں ہے۔ نفس اور شیطان اس پر مسلط ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور میں سنا چکا ہوں، آپ کچھ نئے دوست بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، میں بالکل پوری یقین سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے جو کبیرہ سارے یا آدھے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا۔ ایمان ایک نور ہے، ایمان خوشبودار ہے، اور بہت بڑا اونچا مقام ہے ایمان کا۔ قرآن مجید نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ تعریف کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی، آپ کے صحابہ کی، اور ایک خاص صحابی کا ذکر آیا جس نے بدر کی لڑائی میں، غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس نے کہ باپ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، وہ برداشت نہ کر سکا اور آگے بڑھا اور اس نے قتل کر دیا اپنے باپ کو۔ تو اللہ کریم جل مجدہ نے آیا مبارکہ نازل فرمائی ان کی مدح میں، اور حکم عام ہے قیامت تک تمام مومنین مومنات مسلمین۔ تو اس کے آخر میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ثبت ہو چکا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، ایمان داخل کر دیا دل کے اندر، اور پھر ان کو اپنی جانب سے روح کی طاقت عطا فرمائی۔ ایک اور ایک کہ روح کی طاقت، رحمت کی طاقت، دوسری یہ کہ روح الامین جبریل علیہ السلام کی طاقت۔ جب غوث کی طرف اشارہ کریں گے تو جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوگا، کیونکہ غوث کی ملاقات سیدنا جبریل علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اور میرے مالک و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ تعالی واحد قلب علی قلب اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک ایک ایسا دل ہے جس کی طاقت اسرافیل علیہ السلام کے دل کی طاقت ہے، اور وہ غوث ہے۔ ان کا ملائکۃ الکرام سے بھی تو جو شخص جس کا دل ظلمت میں ہے وہ کبیرہ گناہ کرے گا، اور اس کے اوپر نفس اور شیطان مسلط ہوتا ہے۔ جس شخص کے اندر نوری ایمان داخل ہو جائے اسے حیا آتی ہے، گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، وہ نفس لوامہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جس شخص کا دل نور سے مکمل پر ہو جائے اس کے اوپر روح کی حکومت شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر شیطان نفس نہیں روح حاکم ہوتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر نور گھومنا شروع ہو جائے اور دماغ بھی منور ہو جائے، سینہ بھی منور ہو جائے، تو حضور پر نور محمد الرسول اللہ اس کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ وہ جب سوتا ہے تو اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، اس وقت اس پر نفس شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا دل مجھے اور آپ کو نصیب ہو، اور یہ کوشش کرو، ایسا ذکر کرو۔ یہ اللہ پوچھا گیا غوث پاک سے کہ اس میں اعظم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تو پڑھے، جس وقت اللہ پڑھے تو تیرے دل دماغ میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، یہی اس میں اعظم ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے، اللہ کریم جل مجدہ نے فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم
کچھ لوگ ایسے جو اپنی زبان سے کہتے ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دل ابھی تک مومن نہیں بنے. اللہ تعالیٰ کیونکہ جس کا دل پڑھتا ہے یہی ذکر کلمہ طیبہ ہے، اللہ اللہ ہے. شاذلی لا الہ الا بہت پڑھتے ہیں، جب وجدانی کافیت ہو جائے، جذبی کیفیت ہو جائے، غلبہ حال کا ہو جائے تو پھر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے بزرگ بھی اسے کرتے ہیں. تو کل فرماتے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. یہ اصل بات ہے. مومن وہ ہے جس کا دل کلمہ طیبہ پڑھے اور دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے، اور جس شخص کا دل کلمہ شریف نہ پڑھے اور دل بھی ایمان نہ داخل ہو وہ مسلم ہے. مسلم مومن میں فرق ہے. اور دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پاک نہیں فرمایا. اس لیے میں عرض کروں کہ دلوں کو بیدار کرو اور دلوں کو درخواست کرو کہ میرے اور آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ اور درود شریف کے نور اخلاص سے پر کر دے اور آباد کرے اور منور کرے. میرا خیال ہے وقت کافی گزر چکا ہے. نعتخوان حضرات بھی پہنچے ہیں، ان کا نعتیہ کلام سنیں گے، اور آخری میں ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یا اللہ کا ذکر ہوا تھوڑا سا، اللہ قبول فرمائے، آپ کی سماعت کو قبول فرمائے. ان کی محبت اخلاص کی وجہ سے میں آیا ہوں، ورنہ میں نہیں اس قابل، میں مجلسوں میں نہیں جاتا. یہ صحیح فرمایا انہوں نے، میں سب کو چھوڑ بیٹھا ہوں. بہت خدمتیں کی ہیں، بڑی محفلیں کی ہیں، اچھے لوگ دنیا دار دیندار سب آتے رہے، اور رات کے 1-2 بجے تک، لیکن اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے. جی ہاں، بڑے جرنیل اور دوسرے اور تیسرے سب آتے رہے میرے پاس، تشریف لے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں. ہاں، گپے ہانپنے کے لیے آتے رہے. ہاں، لیکن میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو خیر جو کچھ بھی ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں. آخر میں نے بھی بلکہ رب کے سامنے جانا ہے، اس کو کیا جواب دوں. تو الحمدللہ و شکر اللہ پاک نے اپنے رحمت کاملہ سے میری غمگین دل کا استقبال کیا. دل تو میرا بچپن سے غمگین ہے اور اس پہلے سے بھی زیادہ غمگین ہے، لیکن پھر میں الحمدللہ و شکر اللہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے، ان کی توجہ کی برکت ہے جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میرے مالک مدینہ منورہ میں ہے. ان کی توجہ کی برکت سے الحمدللہ کرم ہوا. تو درود شریف تو میں بچپن سے بہت زیادہ پڑھتا رہا، اور یہ صلاۃ الفاتح محبوب میرا ورد ہے. اور آپ نے اس کے فضائل سن لیے کہ سیدی احمد تیجانی نے حضور علیہ السلام کا دیدار کثرت سے بیداری میں اس درود کی وجہ سے کیا ہے، اور قطبانیت کے درجے پر، غوثیت کے درجے پر اکثر اولیاء اس درود کی وجہ سے پہنچے ہیں. ہاں جی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ درود تلقین کیا اپنے خلفاء کو، مریدوں کو، تو وہ اس حالت کو پہنچے کہ ان کے حساب کتاب ہی دنیا میں ختم ہو گیا. ہاں جی، قیامت کو جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لے گا، سیدھا جنت میں. یہ معنی حساب کتاب ختم ہو جائے گا. یہ بہت اونچا درد ہے، اور یہ ایسا درود ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نفس شیطان کے حملے سے بچائے، جھوٹے دعووں سے بچائے. کیونکہ ہم لوگوں میں یہ جھوٹے دعوے بہت ہے، فقیروں میں خاص طور پہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے دیدار سے مشرف ہونے کے جو ذرائع، جو وسائل ہیں، ان میں سب سے اونچا وسیلہ یہ درود فاتح ہے. اب وہ یہ ہے کہ یہ بھی بتا دوں کہ شب جمعہ غسل کر کے درود شریف پڑھنے سے، شب جمعہ غسل کر کے خوشبو لگا کر 4 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں. سعادت الدارین میں بھی اس کا ذکر ہے، اور کتابوں میں ہے. تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد 1000 بار صلاۃ فاتح پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ مرنے سے پہلے ضرور مشرف ہوگا، ہاں کتنے ہی ناقص کیوں نہیں، کتنے ہی گناہگار کیوں نہیں. اگر ہمیشہ پڑھتا رہا، یا تو وہ فوری طور پر
پرواز کرے گا، ورنہ مرنے سے پہلے لازماً میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوگا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اور میں آخری حدیث شریف پڑھتا ہوں۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کا اخلاص، تمہیں کلمہ طیبہ کا اخلاص نصیب فرمائے۔ پوچھا گیا یا حبیب اللہ اخلاص کا کیا معنی؟ فرمایا اخلاص کا یہ معنی ہے کہ تمہیں گناہ کرتے وقت حیا آ جائے اور گناہ نہ کر سکو۔ ہاں، گناہ تمہارے پاس آئے، تمہیں اتنی شرم آئے، اتنا خوف آئے کہ گناہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ کلمہ طیبہ کا نور ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا نور ایسا ہے جو تمہارے دل کو ایسا گھیر لے گا کہ گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اخلاص آپ کو نصیب ہو؟ یہی اخلاص مرتے وقت نصیب ہو تو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی آدمی غلطیاں کرتا رہا، لیکن مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اخلاص مل جائے تو پھر وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا اللہ